السلام علیکم دوستو، آج کا ولاگ بہت زیادہ زبردست ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کو جس علاقے کی سیر کرواؤں گا وہ ایبٹ آباد سے 35 کلومیٹر دور لوور تناول یعنی کہ تحصیل شیروان کا گاؤں کھنڈا کو ہے۔ یہ ایبٹ آباد سے 35 کلومیٹر دور مسافت پر واقع ہے۔ یہ گاؤں بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اتفاق سے ہمارا وزٹ یہاں پہ سردیوں میں ہوا کیونکہ سردیوں میں یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہریالی ہے وہ پہلے کی طرح نہیں ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا زیادہ تر کام کھیتی باڑی ہے۔ اس کے علاوہ مزید ذریعہ آمدنی کے لیے پاکستان کے دوسرے شہروں میں روزگار کا کام کرتے ہیں۔ اس علاقے میں آنے کے لیے اس کو تقریباً 3 راستے لگتے ہیں۔ ایک وہ جو ایبٹ آباد سے براہ راستہ شیروان، دوسرا ہری پور سے براہ راستہ جرل اور تیسرا ہری پور براہ راستہ حال لکھالا۔ اگر اس گاؤں کی جو آبادی ہے وہ تقریباً کوئی 200 سے 250 کے قریب ہے، اور گاؤں کے زیادہ تر لوگ گاؤں سے باہر مقیم ہیں۔ یہاں کا زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کھیتی باڑی میں گندم، مکئی، جوار، باجرہ، جوں کی فصل کاشت کرتے ہیں، اور یہ لوگ موسم گرما میں اپنی لکڑیاں مال مویشیوں کے لیے چارہ جمع کر لیتے ہیں، جو کہ سردیوں کے 3 سے 4 ماہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو سفید برف کے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ نران کغان کا پہاڑی سلسلہ ہے جو یہاں سے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ خوبصورتی کے لحاظ سے یہ گاؤں بہت ہی پیارا ہے۔ اس گاؤں میں اگر جنگلی جانوروں کی بات کی جائے تو یہاں پہ سب سے زیادہ سور پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہرن، خرگوش، اس طرح کے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت گاؤں ہے جہاں سے سوپ سٹون کا پتھر وافر مقدار میں نکال کر باہر ممالک میں سیل کیا جاتا ہے۔ سوپ سٹون کا یہ پتھر برتن بنانے میں اور دیگر کام کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک اور نیا ولاگ ہم بنائیں گے، اس میں آپ کو وہ سوپ سٹون کا وزٹ کروائیں گے جہاں سے یہ پتھر، قیمتی پتھر نکالا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ایک پہاڑی کی بلند ترین چوٹی پر واقع ہے۔ یہاں پہ پانی کا انتظام لوگوں نے واٹر پمپ کے ذریعے کیا ہوا ہے۔ گاؤں کے اندر ایک ہی سکول ہے جو کہ پرائمری سکول ہے۔ 5ویں کلاس تک یہاں پہ بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مڈل ایجوکیشن کے لیے وہ گاؤں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنی مڈل کی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں تو ہائی ایجوکیشن کے لیے تقریباً گاؤں سے 6 کلومیٹر دور پیدل چل کے جاتے ہیں، کیونکہ ہائی اسکول لوور تناول کی تحصیل شیروان میں واقع ہے۔ گاؤں کے اندر کوئی میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں کوئی بھی کلینک یا کوئی ایسی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ گاؤں کے مقیمیوں کے مطابق اگر کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے تو لوور تحصیل جو شیروان ہے وہاں کے ہاسپٹل سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ پہلے یہاں پہ روڈ کی سہولت موجود نہیں تھی،
پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر ہیں قلندر خان لودھی، ان کے تعاون سے یہاں پر روڈ کا کام کیا گیا۔ اس گاؤں میں 2 لوگ کونسلر کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں جنرل کونسلر اور ولیج کونسلر دونوں ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کا تعلق پاکستان آرمی، پاکستان رینجر، پاکستان پولیس اور پاکستان نیوی سے ہے۔ نوجوانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ میٹرک کے بعد پاکستان کے کسی بھی سرکاری ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ جو معلومات ہمیں ملی ہے اس کے مطابق گاؤں کے زیادہ تر بچے پاکستان کی فورسز کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مہمان نوازی کے لحاظ سے گاؤں کے لوگ بہت ہی معزز ہیں۔ ہمیں یہاں پہ کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ ایبٹ آباد کا شمار پاکستان کے بہت ہی خوبصورت علاقوں میں کیا جاتا ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ یہاں پہ وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں اور گھر کی چھتیں عموماً زیادہ تر چادر کی بنی ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ ریت، سیمنٹ، سریا یا لینٹر ڈالنا بہت ہی مشکل ہے۔ چند ایک لوگ جن کے پاس ذریعہ آمدن زیادہ ہوتی ہے وہ لینٹر کی چھت استعمال کرتے ہیں۔
تقریباً 95% لوگ ایسے ہیں جو چادر کی چھت کا استعمال کرتے ہیں۔ چادر کی چھت میں استعمال ہونے والی جتنی بھی لکڑی ہے وہ لوگ اپنی ہی لکڑی کاٹ کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ گاؤں کے مقیموں کے مطابق باقاعدہ محکمہ جنگلات سے پرمٹ لیا جاتا ہے، اس کے بعد جنگل کو کاٹ کر اس کی لکڑی کو پراپر شیپ دے کر چادر کی چھتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر گھر کچے بھی ہیں یہاں پہ، کیونکہ کچا گھر اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی اگر بات کی جائے تو کھانے پینے کے معاملات میں یہاں پر فروٹ میں انجیر، آلو بخارا، ناشپاتی، خوبانی، انگور، آم پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص چیز جو کہ کھٹا انار ہے، یہ بھی اس علاقے میں پایا جاتا ہے۔ لوگ کھٹے انار کے پیسز کو دانے نکال کر خشک کر لیتے ہیں، جو بعد میں سیل بھی کیا جا سکتا ہے اور اپنے مقامی کھانے میں استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، جب بھی کبھی آپ کا وزٹ ایبٹ آباد کی طرف یا اس کے کسی بھی علاقے میں ہو تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں ڈرائیونگ کرنا اتنا آسان نہیں۔ ایبٹ آباد کے علاقوں میں ڈرائیونگ کرنا ایک چیلنج ہے۔ اگر آپ براہ راستہ ہری پور کی طرف سے آئیں تو آپ کا گزر تربیلا جھیل کے ساتھ سے ہوتا ہے، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ چونکہ موسم سرما میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خوشگوار موسم یا پھر آپ کو ہریالی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔